السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آپ کا درس حدیث میں خیر مقدم ہے۔ ہم باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر اور صحیح ستہ کو ملا کر حدیث و فقہ کی مشہور مدلل و مستند 100 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کر چکے ہیں۔ اسی کی ایک سنہری کڑی المنہاج السوی کی ریکارڈنگ آپ کے پیش خدمت ہے، جس کے مصنف شہرۂ آفاق شخصیت شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ذلہ العالی ہیں، اور یہ بیات سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ہے۔ تو حضرات گرامی، آپ سے بھی گزارش ہے کہ ماشاءاللہ اہل علم تشریف فرما ہیں کہ چونکہ ہم حدیث شریف کا مطالعہ اس طور پر کر رہے ہیں کہ ہم عبارت بھی پڑھ رہے ہیں، پھر اس کا ترجمہ، پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ درایت حدیث کے طور پر کہ حدیث مبارک سے کون کون سے نکات مستنبط ہوتے ہیں یعنی نکلتے ہیں۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ چونکہ آپ بھی اہل علم ہیں تو بیچ میں اگر کوئی نقطہ آپ کو بھی سمجھ میں آئے تو بلا جھجک آپ بیان فرمائیے تاکہ ہم اس پر بھی کچھ روشنی ڈال سکیں۔ گزشتہ ہم نے اسلام اور ایمان کے بارے میں کچھ کہنے سننے کی سعادت حاصل کی تھی المنہاج السوی سے، جو صحیح ستہ کی منتخب حدیثوں کا مجموعہ ہے۔ آج ہم اس فصل سے شروع کریں گے، فصل فی علامات المؤمن و اوصافہ، یعنی مومن کی علامات اور صفات کا بیان۔ ایک مومن کی علامت کیا ہونی چاہیے، اس کی صفتیں کیا ہونی چاہیے کہ دیکھیں صرف زبان سے یہ کہہ لینا کہ میں مومن ہوں، میں ایمان والا ہوں، ٹھیک ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی زبان سے نہ کہے گا کہ میں مومن نہیں ہوں تو پھر وہ معلوم کیسا ہوگا کہ وہ مومن ہے؟ زبان کے ساتھ ساتھ اب یہ اس کے اوصاف سے ظاہر بھی ہونا چاہیے کہ وہ حقیقتاً مومن بھی ہے یا نہیں۔ تو اب اس کی اوصاف کیا ہیں، صفتیں کیا ہیں، اس کی علامتیں کیا ہیں کہ یہ حقیقتاً مومن ہے؟ تو آئیں دیکھیں کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن کی علامات کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ کون سی چیز علامت مومن ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 15، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، متفق علیہ، وهذا لفظ البخاری۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ عز و جل پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اپنے ہمسائے کو نہ ستائے، اور جو اللہ عز و جل اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو اللہ عز و جل اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے منہ سے اچھی بات نکالے یا پھر خاموش رہے۔ اب دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث شریف میں مومن کی 3 علامات اور 3 اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلی علامت تو وہی ہے کہ گزشتہ نشست میں ہم نے جس کے بارے میں کچھ کہنے سننے کی سعادت حاصل کی تھی کہ پڑوسی کے حقوق، کہ پڑوسی کا حق کیا ہونا چاہیے، کس طرح پڑوسی کا خیال کرنا چاہیے، اور کتنے لوگ ہمارے پڑوس میں شامل ہوتے ہیں، ہم نے گزشتہ اس میں بیان کر دیا تھا۔ اب آگے دیکھیں دوسری علامت، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو شخص آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان رکھتا ہے تو اب اس کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت و تعظیم کرے۔ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں ہر مذہب میں مہمان کی عزت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہر ایک مذہب میں۔ جیسا کہ ہم جو ہندوستان میں رہتے ہیں تو وہاں پر کی جو دوسری قومیں ہیں وہ بھی کہتی ہیں کہ مہمان دیوتا کا اوتار ہوتا ہے، غرض کہ ایسی چیزیں کہی جاتی ہیں۔ ہر مذہب میں اس بات پر ترجیح دی گئی ہے کہ انسان اپنے پاس آنے والے کی عزت کرے، لیکن اسلام نے اس بارے میں تو بے انتہا تاکید کے ساتھ یہ بیان فرما دیا کہ دیکھو تمہارے ایمان کی علامت ہی یہ رکھ دی گئی ہے کہ تم اپنے مہمان کی عزت کرو اور تعظیم کرو۔ کیونکہ دیکھیں اسلام نے صرف تاکید سے ہی نہیں بیان فرمایا بلکہ اس کے ایمان کا دار و مدار مہمان کی تعظیم پر رکھ دیا
کہ جو کوئی مہمان کی تعظیم کرے گا وہی حقیقت میں سچا اور پکا مومن ہے۔ اب ذرا دیکھیں ہم کچھ اس مہمان کی تعظیم کے بارے میں کچھ آداب دیکھتے ہیں تاکہ ہم سب کو فائدہ ہو کہ ایک مہمان اگر گھر پر آئے تو ہمیں اس کی کس طرح تعظیم کرنی چاہیے، کس طرح توقیر کرنی چاہیے۔ دیکھیں سب سے پہلی بات کہ جب اگر کوئی شخص ہمارے گھر میں آنا چاہتا ہے تو پہلے جو شخص آ رہا ہے اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں اور جس کے پاس آ رہا ہے ان کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، یعنی کچھ آداب مہمان کے ہوتے ہیں اور کچھ آداب میزبان کے ہوتے ہیں۔ تو پہلے ہم مہمان کے آداب دیکھیں گے کہ مہمان اگر کسی گھر جانا چاہے کسی کے گھر تو ان کو کیا چیز کرنا لازم ہے، تاکہ ہمیں معلوم بھی ہونا کہ ہم اگر کسی کے پاس جائیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، اور اگر کوئی ہمارے پاس آئے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے اس کے لیے۔ تو دیکھیں شریعت اسلامیہ میں اور خصوصاً فقہ میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر آپ کسی کے پاس جانے کا ارادہ کریں، یعنی کہ آپ مہمان ہیں، تو سب سے پہلا تو آپ کا یہ کام ہے کہ جس کے پاس آپ جا رہے ہیں اس سے آپ اجازت لے لیں اور وقت مقرر کر لیں کہ صاحب میں فلاں وقت آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، آپ سے ملاقات کے لیے ہو یا کسی اور چیز کے لیے ہو یا مہمان کے طور پر ہو، آپ سے پیار محبت کی وجہ سے ہو، تاکہ آپ جس کے پاس جا رہے ہیں وہ اس بات کے لیے تیار رہیں کہ میرے پاس کوئی میرا عزیز آ رہا ہے، میں اپنے دوسرے کاموں کو روک کر اپنا وقت اس کے لیے نکال سکوں۔ تو یہ بات ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ کسی کے پاس جانا چاہیں تو اب آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے گھر جاتے وقت کچھ نہ کچھ لے جائیں، چھوٹا سا ہی تحفہ کیوں نہ ہو، ایسی چیز کہ جس سے وہ خوش ہو جائے، اس کی دل جوئی ہو جائے۔ حتیٰ کہ فرماتے ہیں اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور ہمارے پاس اتنی غریبی ہے کہ ہم کچھ خرید نہیں سکتے، یا پھر ہم غریب تو نہیں ہیں لیکن اتنی فرصت نہیں ہے کہ ہم بازار جائیں اور کچھ خرید کر اس کے پاس لے جائیں، تو اب فرماتے ہیں کہ مومن کا بہترین تحفہ یہ ہے کہ وہ اپنے ایک دوسرے مومن بھائی کے لیے دعا دے دیا کرے۔ تو اب آپ جس کے گھر جائیں یا تو اس کے گھر کوئی تحفہ لے جائیں، ورنہ پھر آپ کچھ دعاؤں کا تحفہ ہی ساتھ لے کر جائیں اور اس کو دعاؤں سے نوازیں۔ فرماتے ہیں اس کے بعد جب مہمان گھر کو آئے تو اب آپ کا یہ کام ہے کہ آپ وقت مقررہ پر ان کے گھر پہنچ جائیں، کیونکہ دیکھیں اگر آپ نے کہا کہ صاحب میں دن میں 10 بجے آپ کے گھر تشریف لاؤں گا، حاضر ہو جاؤں گا، تو اب وہ جو میزبان ہیں وہ منتظر رہیں گے آپ کے کہ بھئی 10 بجے میرا مہمان آنے والا ہے، اب وہ انتظار میں لگے رہیں گے، وہ کچھ اہتمام بھی کرے ہوئے ہوں گے۔ تو غرض اگر آپ دیر کر کے جائیں گے یا آپ کے ذہن میں یہ کوئی بات ہوگی کہ نہیں بھائی وقت پر جانے سے عزت نہیں ہوتی یا وقت سے پہلے چلے جانے سے عزت نہیں ہوتی، تھوڑا سا تاخیر کر کے جانے سے عزت ہوتی ہے، تو دیکھیں معاشرے میں یہ جو بات مشہور ہو چکی ہے کہ تھوڑا سا دیر کر کے جاؤ تاکہ لوگ تمہارا انتظار کریں جس سے تمہاری عزت بڑھے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وعدہ وفا کرنا اسلام نے بے انتہا تاکید کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور آپ نے جو وقت مقرر کر دیا ہے گویا آپ نے وعدہ کر لیا ہے کہ میں اس وقت پر حاضر ہو جاؤں گا۔ اگر آپ اس وقت پر وہاں حاضر نہ ہوں تو گویا آپ وعدہ پورا کرنے والے شمار نہیں کیے جائیں گے۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ وقت پر ان کے گھر چلے جائیں تاکہ ان کو انتظار کی اذیت نہ اٹھانی پڑے کہ آپ کے انتظار میں وہ سارے کام چھوڑ کر بیٹھے ہیں۔ بھئی کسی کے پاس بہت زیادہ کام ہوتا ہے تو وہ اب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے صاحب ہم مہمان کے لیے ایک آدھا گھنٹہ نکال لیں گے۔ اب انہوں نے آدھا گھنٹہ نکال لیا 10 بجے سے 10:30 بجے تک، اور وہ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اور آپ ہیں کہ بھئی آپ نے دوسرے کاموں میں لگ گئے ہیں، یا پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ تاخیر کر کے جاؤں، تو بتائیں انہوں نے جو آدھا گھنٹہ نکالا ہوا ہے اپنے ضروری کاموں میں سے، پھر بعد میں ان کا نقصان ہو جائے گا۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ آپ 10:30 بجے چلے جائیں گے تو وہ یہ کہیں کہ صاحب آپ کا وقت ہو گیا چلے جائیے، مروتاً وہ بیٹھ جائیں گے، اب ان کو تکلیف ہوگی، ان کا کام خراب ہوگا، اور اس کا سارا گناہ کس کے اوپر آئے گا؟ آپ کے اوپر آئے گا۔ لہٰذا جب آپ مہمان ہیں تو مہمان جیسا آداب کا خیال رکھنا ہوتا ہے مہمان کو، ویسے آداب کا خیال رکھا کیجیے۔ تو 3 آداب آپ کے لیے بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ ان سے وقت مقرر کر لیجئے کہ کس وقت مجھے جانا ہے، پھر یہ کہ کچھ تحفہ لیتے جائیے، اس کے بعد تیسرا یہ کہ آپ وقت مقررہ پر ان کے پاس پہنچ جائیں۔ اب جب آپ ان کے پاس پہنچ گئے ہیں تو پہنچنے کے بعد بھی پھر کچھ آداب ہیں۔ پہلا ادب تو یہ ہے کہ میزبان آپ کو جہاں پر بٹھائے آپ خوشی کے ساتھ وہاں پر بیٹھ جائیں۔
اپنے لیے آپ یہ نہ کہیں کہ مجھے کوئی بڑی مسند ہی رکھی جائے میرے لیے، یا محفل میں مجلس میں اعلیٰ مقام مجھے دیا جائے تو میں بیٹھوں گا ورنہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ دیکھیں نہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے اور نہ صحابہ کی، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کسی مجلس میں حاضر ہوتے تو جہاں جگہ ملتی وہاں بیٹھ جاتے، صحابہ کا بھی یہی طرز عمل تھا کہ ان کو جہاں جگہ ملتی وہاں بیٹھ جاتے۔ لہٰذا مجلس میں میزبان آپ کو جہاں پر بھی بٹھا دے، آپ خوشی کے ساتھ وہاں پر بیٹھ جائیں، ناک بھوں نہ چڑھایا کریں۔ تو یہ ایک ادب ہوا۔ دوسرا ادب یہ کہ جب آپ ان کے پاس پہنچ جائیں اور جہاں آپ کو بٹھا دیا گیا ہے جب وہاں بیٹھ جائیں تو اب آپ ان سے کسی چیز کی فرمائش نہ کریں، بلکہ آپ کا میزبان آپ کے لیے جو بھی پیش کرے آپ بہت ہی خوشی کے ساتھ اور بہت ہی اس کو پسند کرتے ہوئے اس کو تناول فرمائیں، یا پھر اس کو نوش کر لیں یا پھر اس کو قبول کر لیں، کیونکہ آپ کا کسی چیز کا تقاضا کرنا آپ کے میزبان کو تکلیف میں ڈال سکتا ہے۔ لہٰذا آپ کا میزبان کوئی بھی کھانے کی چیز ہو یا پینے کی چیز ہو، کوئی ٹھنڈی ہو یا گرم ہو، جیسی بھی چیز ہو آپ اس کو قبول کریں اور بڑے ہی لذت اٹھاتے ہوئے اس کو استعمال کریں تاکہ آپ کا میزبان آپ سے خوش ہو جائے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ کھانے وغیرہ کا اہتمام کیے ہیں تو آپ کا کام ہے کہ آپ کھانے کے اندر سے نقص نہ نکالیں بلکہ اس کی تعریف کریں، اگرچہ کہ خدا نخواستہ آپ کو کھانا اچھا نہ بھی لگے تو بھی ایک مسلمان کو خوش کرنے کے لیے آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی ماشاءاللہ کیا اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت ہی عمدہ ہوتی ہے۔ جب آپ یہ جملہ کہہ دیں گے بھائی کیا خدا کی نعمتیں آپ نے سجا کر رکھی ہیں، تو آپ نے خدا کی نعمتوں کی تعریف کی ہے۔ اب اگر اس کھانے میں کوئی نقص ہو تو آپ جھوٹ کہنے والے شمار نہیں ہوں گے، بلکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی تعریف کی ہے اور خدا کی نعمت میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ لہٰذا آپ یہ طریقہ استعمال کریں۔ پھر اس کے بعد ایک بات کا یہ بھی خیال رکھیں کہ جب آپ کسی میزبان کے پاس جائیں مہمان بن کر تو آپ وقت کا بھی خیال رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس تو فرصت ہی فرصت ہے اور آپ گئے اور جا کر بیٹھ گئے، اتنی دیر بیٹھ گئے، 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گیا، اب وہ بیچارہ وہ تلملا رہا ہے، اس کو جانا ہے، کام ہے، اور اس کے اخلاق یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ آپ سے کہے کہ صاحب السلام علیکم آپ تشریف لے جائیے مجھے جانا ہے، وہ یہ بھی نہیں کہے گا۔ تو لہٰذا آپ خود خیال کریں کہ آپ جب کسی کے گھر جائیں تو جتنا ہو سکے کم وقت وہاں پر بیٹھیں، اگر وہ بہت زیادہ تقاضا کریں تو کچھ تھوڑی سی دیر آگے بڑھا کر پھر آپ وہاں سے رخصت ہو جائیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جاتے وقت اگر آپ کے میزبان کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے کچھ چاکلیٹ وغیرہ لے جائیں، یا پھر نکلنے سے پہلے کچھ پیسے وغیرہ ان کے ہاتھوں میں رکھ دیں تاکہ آپ کا میزبان خوش ہو جائے۔ کیونکہ دیکھیں یہ اصول ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ بڑے لوگ اس سے محبت کریں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان بڑوں کے بچوں سے یہ محبت کرنے لگ جائے۔ کہ جب آپ کسی کے بچوں سے محبت کرنے لگ جائیں گے تو اپنے آپ ہی ان کے والد، چچا، دادا، ان کے خاندان والے آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ یہ اصول ہے اور ایک دوسرے سے محبت بڑھانے کا بہت ہی بہترین طریقہ ہے۔ لہٰذا آپ ان کے گھر میں جو بچے ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھ دیں یا ان کو کچھ لا کر دے دیں، تو اس سے آپ کا جو میزبان ہے اس کی بھی خوشی کا باعث بنے گا آپ کا یہ کام، اور پھر بچے بھی آپ سے خوش ہوں گے۔ اور پھر کبھی اگر آپ گھر پہ آ جائیں تو آپ سے بیزارگی کا برتاؤ نہیں کیا جائے گا بلکہ خندہ پیشانی کے ساتھ آپ کو قبول کیا جائے گا کہ آپ فیاض ہیں، دینے والے ہیں، آتے وقت بھی تحفہ لائے ہیں، بچوں کے ہاتھ میں بھی آپ نے کچھ رکھا ہے اور اس سے کسی چیز کا تقاضا بھی نہیں کیا، کوئی ایسی چیز مانگ بھی نہیں رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو جائے، تو ایسی صورت میں آپ بڑے ہی پیارے مہمان کہلائے جائیں گے۔ تو یہ رہے کچھ مختصر سے مہمان کے آداب۔ اب دیکھیں میزبان کے آداب۔ میزبان کے آداب یہ ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی مہمان آنے والا ہو تو مہمان یا تو آپ کو کہہ کر آئے گا یا پھر اچانک آ جائے گا۔ 2 صورتیں ہوں گی، یا تو کہہ کر آئے گا کہ صاحب میں فلاں وقت آ رہا ہوں، تو اب آپ اس کے انتظار میں رہیں گے، یا پھر آپ گھر میں ہوں ایک دم اچانک کوئی دروازے پر آ گیا، اب آپ کو کہا گیا کہ فلاں شخص آئے ہیں، تو اب آپ کا کیا کام ہے؟ تو جس طرح کوئی وقت لے کر آتا ہے تو آپ خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کرتے ہیں، اسی طرح آپ پر لازم ہے کہ اگر کوئی اچانک بغیر بلائے کے بھی آ جائے تو آپ اس کے ساتھ بھی اسی طرح خندہ پیشانی کا برتاؤ کریں جس طرح کے کہنے کر آنے والے کے ساتھ کیا جاتا ہے، تاکہ آپ کے اخلاق ظاہر ہوں۔ غرض کہ جب کوئی مہمان آپ کے پاس آنا چاہے تو اب آپ کا یہ کام ہے کہ مہمان کے انتظار میں اپنے دروازے سے نکل کر باہر کھڑے ہو جائیں
تاکہ اس کو یہ محسوس ہو کہ میری عزت کی جا رہی ہے، میری تعظیم کی جا رہی ہے، مجھے ریسپیکٹ دیا جا رہا ہے، یہ اس کو محسوس ہو۔ لہٰذا آپ گھر کے باہر نکل کے اپنے مہمان کا استقبال کریں اور ان کو اپنے گھر میں لائیں بڑے ہی پیار محبت کے ساتھ، اور ان کے آنے سے پہلے گھر کو کچھ تھوڑا بہت سجا دیں۔ چیزیں اگر بے ترتیب پڑی ہوئی ہیں تو اس کو ترتیب سے رکھ دیں تاکہ مہمان آپ کا گھر دیکھ کر خوش ہو جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ مہمان کو اچھی جگہ پر بٹھانا چاہیے، ایسا نہیں کہ جہاں چاہے اس کو بٹھا دیا اور وہ دل میں کچھ اپنے گھٹن محسوس کر رہا ہے وہاں پر بیٹھ کر، لہٰذا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ماحول اچھا رکھیں آپ مہمان کے لیے، وہاں پر لائٹیں وغیرہ کا ہے تو اس کا اہتمام کریں، خوشبو کا اہتمام کریں، جہاں مہمان کو بٹھا رہے ہیں پھول وغیرہ کا اہتمام کریں، تاکہ دیکھیں وہ بیچارہ آپ سے پیار محبت کی وجہ سے ملنے آیا ہے، تو جب وہ آپ سے ملنے آیا ہے تو اس کو آپ کو چاہیے کہ جہاں آپ اپنے اخلاق سے اس کو خوش کریں، وہیں آپ ماحول سے بھی اس کی خوشی کا کوئی سامان بنا دیں۔ لہٰذا آپ اپنے گھر کو معطر کر لیں، خوشبو وغیرہ سے اس کو معطر کر کے پھولوں وغیرہ سے اس کو سجا دیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اس کو اچھی جگہ بھی عطا کریں بیٹھنے کے لیے۔ جب وہ بیٹھ جائیں تو یہ بات یاد رکھیں، بہت سے ایسا دیکھا گیا ہے کہ مہمان اگر کوئی آئے تو باہر سے کہہ دیا جاتا ہے، اندر سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جاؤ بیٹے ان سے کہو دروازہ کھول دو دیوان خانے کا، آ کر بیٹھ جائیں۔ وہ بیچارے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اکیلے تنہا بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیواروں کو دیکھتے ہوئے، آپ اندر ہیں کہ بھائی تیار ہونے میں لگے ہوئے ہیں کہ ابھی آئیں گے۔ یہ اخلاق کے بے انتہا خلاف بات ہے۔ آپ اپنے مہمان کو ہرگز اکیلا نہ چھوڑیں، کیونکہ اگر آپ اس کو اکیلا چھوڑ دیں گے تو اس کے دل میں خیال آئے گا بھائی میرے لیے تو ان کے دلوں میں کوئی وقار اور عظمت ہے ہی نہیں، مجھے تو انہوں نے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ لہٰذا یہ اس کے دل میں احساس پیدا ہونے نہ دیں، یا تو خود ان کے ساتھ بیٹھیں یا گھر کے کوئی اور شخص ہیں تو وہ ان کے ساتھ بیٹھیں، آپ کے بھائی ہیں یا والد ہیں یا دادا ہیں، کوئی بھی مہمان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ بات کرتے رہیں، ان کی دل جوئی کرتے رہیں، یہ آداب میں سے ہیں۔ لہٰذا مہمان کو تنہا نہ چھوڑیں، اکیلے نہ چھوڑیں۔ پھر اس کے بعد اگر خصوصاً یہ بات یاد رکھیں، کھانے پر ہی آپ نے اگر کسی کو بلایا ہے تو یہ یاد رکھیے بہت سا ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو کھانے پر بلا لیا، اب وہ بیچارہ آ کر بیٹھا ہوا ہے اور آپ دوسروں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی پتہ نہیں آپ کی کھانے کی دعوت کے لیے وہ کب سے بھوکا ہے، کب سے وہ کھانا نہیں کھایا، پتہ نہیں کسی کی دوائیں چلتی ہیں، گولیاں چلتی ہیں، کسی کو وقت پر دوائیں کھانی پڑتی ہیں، اگر ان کو کھانے میں تاخیر ہو جائے تو آج کل تو شوگر چل رہا ہے، بلڈ پریشر چل رہا ہے، کہ طرح طرح کی بیماریاں چل رہی ہیں، اگر ان کو گولی وقت پر نہ ملے، دوا وقت پر نہ ملے تو ان کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ صاحب عشاء کی نماز کے بعد کھانے کی دعوت ہے آپ کی، اور اگر وہ آپ کے گھر پہ حاضر ہو جائیں تو اب آپ کا یہ کام ہے کہ بغیر کسی دوسرے کا انتظار کیے کہ فوراً ان کے لیے دستر بچھا دیں، تاکہ ان کو انتظار کی اذیت نہ جھیلنی پڑے۔ وہ صاحب جو وقت پر آنے کا وعدہ کر کے وہ جو تاخیر کیے ہوئے ہیں ابھی تک نہیں آئے ہیں، بھائی ان کی سزا آپ ان کو کیوں دے رہے ہیں جو بیچارے وقت پر آ گئے ہیں؟ لہذا جو وقت پر آ چکے ہیں آپ ان کا احترام کریں، ان کا احترام کرتے ہوئے فوراً ان کے لیے کھانا مہیا کر دیں۔ کھانا کھانے کے بعد اب ان کی مرضی ہے بھائی، چاہے جتنی دیر بیٹھیں، چاہے جتنی دیر آپ سے باتیں کریں، لیکن کھانے پر بلا کر آپ کھانے میں تاخیر ہرگز نہ کیجیے گا۔ حیدرآباد میں جو ہے ہمارے پاس یہ رواج ہو چکا ہے کہ دعوتوں میں شادی ہو یا ولیمہ 11 بجے سے پہلے پہلا دستر شروع نہیں ہوتا۔ دیکھیے کتنی بری بات ہے۔ اتنے لوگ اس میں جو ہے اس میں ضعیف حضرات بھی ہوتے ہیں جو عام طور پر وہ فوری مغرب کے بعد کھانا کھا لیتے ہیں، بے شک، اور ڈائبٹیز کے جو ہے مریض ہوتے ہیں، ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں، بے شک، بلڈ پریشر، مختلف جو ہے نا بیماریوں میں وہ لوگ جو ہے مبتلا ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اسی لیے اس سے پہلے کی سابقہ نشست میں یہ بات مفتی صاحب میں نے آپ کی خدمت میں نظر بھی کی تھی کہ ہمارے مسلمان بھائی کو جو ہے نا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا بے شک جب تک کہ خود اپنے لیے جو پسند کرتا ہو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند۔ حقیقت ہے، اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہو اور کوئی شخص آپ کو اگر بٹھا دے ایسا تو آپ کی واقعتاً تکلیف ہوگی، تو وہی تکلیف کو انسان اپنے اوپر محسوس بے کرتے شک، ہوئے دوسروں کی جو ہے دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے، بے شک، احترام کرنا چاہیے، تعظیم کرنا چاہیے۔ اور اکثر یہ دیکھا گیا مفتی صاحب ہمارے پاس یہ بڑا المیہ ہیں اور یہ بے انتہا افسوس کی بات ہے کہ ہمارے دعوتوں میں پہلے تو نوشاد صاحب شادی میں 11:30 12 بجے آ رہے ہیں، آج کل تو بعض لوگوں کی تو انتہا ہو چکی ہے، 12 بجے جو ہے خطبہ نکاح ہو رہا ہے بعض شادیوں میں، صحیح بات ہے، اور دولہے نوشا ہمارے آنے کے بعد جو ہے پہلا دستر شروع کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں صاحب یہ بہت ہی 300 400 500 لوگ ایک ہی راؤنڈ میں جو ہے جب جمع ہو جاتے ہیں، جب کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے تو ایک ایسا منظر ہوتا ہے
کہ ایک دوسرے کو چیر رہے ہیں, مطلب کپڑے کھینچ لے رہے ہیں, فائدہ مار لے رہے ہیں, گھوسے مار لے رہے ہیں, ایک دوسرے کے آن پہ گر جا رہے ہیں. کیا یہ ماحول ایسا ہو گیا ہے, بے انتہا معاشرہ ہمارا اس طرف جا رہا ہے کہ یہ نوبت آنا نہیں چاہیے. صحیح بات ہے. دیکھیں آپ اگر یہ دعوت کے لیے کہہ دیں کہ بھائی عشاء کے بعد آپ کی دعوت ہے, تو صاحب اب ہم یہ ایک منطقی بات نکال لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے صاحب, ہم نے عشاء کے بعد کہا تھا, عشاء کے بعد سے لے کے فجر سے پہلے تک کا وقت عشاء کے بعد ہی کہلاتا ہے. بھائی عشاء کے بعد ہی ہے, 10 بجے بھی اگر کھلاؤ تو عشاء کے بعد ہی ہے, 11 بجے بھی کھلاؤ تو عشاء کے بعد ہے, 12-1 بجے بھی. صاحب آپ کا ہوگا عشاء کے بعد, لیکن جو بیچارہ آ رہا ہے, جو بیچارہ بیمار ہے, اس کا کیا ہوگا؟ لہٰذا آپ کو بے انتہا خیال کرنا پڑے گا. اگر آپ کو تاخیر بھی ہو رہی ہے آنے میں, چونکہ صاحب اب ہمارے ہندوستان میں ایک ہی شادی ہوتی ہے, کوئی ایک سے بڑھ کر شادیاں کرنے کی جرت نہیں کرتا, الا ماشاء اللہ خال ہی ایسے لوگ ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی زندگی میں پہلی بار شادی ہو رہی ہے, اس کے بعد کہاں کی شادی, چلو ابھی کر لیتے ہیں, جو کچھ کرنا ہو. بھائی بینڈ باجا بھی اسی میں رکھ لو, تاخیر بھی اسی میں کر لو, ساری شاپنگ بھی اسی میں کر لو, ہر چیز اسی میں کر لو, یہ تصور ہوتا ہے. تو صاحب ٹھیک ہے, آپ اپنی خوشیاں اپنے پاس رکھیں, لیکن جن کو آپ نے بلایا ہے ان کو کیوں تکلیف دے رہے ہیں؟ ان کے لیے تو ایسا نہیں کہ زندگی میں پہلی دعوت ہے, وہ تو بہت سی دعوتوں میں گئے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ بہت سی دعوتوں میں جائیں گے. لہٰذا ان کے لیے آپ یہ اہتمام کریں. اگر بھائی آپ کبھی بھی نکاح پڑھوائیے, ہمیں اس سے کیا سروکار. آپ عشاء کے بعد کہتے ہیں اور پھر بیچارے قاضی صاحب بھی ایک بار آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں, پھر ان کو فون کر کے بلانا پڑتا ہے. کئی بار تو ایسا ہوا ہے کہ نوشا صاحب نہیں آئے, قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, فون پر فون کر رہے ہیں کہ صاحب کب آئے گا نوشا, مجھے دوسری جگہ جانا ہے. اب قاضی صاحب کو غصہ آ جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ٹائم بلائے تھے ابھی تک نہیں آئے. اب وہ چلے جاتے ہیں. اب وہ سوچتے ہیں کہ چلو بھائی جائیں ایک نیند لے کر آئیں, یہ نوشا تو ابھی نہیں آئے گا. اب وہ جب قاضی صاحب چلے جاتے ہیں تو اب نوشا آتے ہیں. اب نوشا جب آ کر بیٹھ گئے, پہلے تو ان کو گیٹ کے پاس روک لیا گیا, فلاں جگہ روک لیا گیا, عجیب و غریب رسمیں ہماری شادی کی نکل گئی. انشاءاللہ پھر کبھی ہم اس پر پوری گفتگو کریں گے, ہمارا فی الوقت وہ موضوع نہیں ہے. تو خیر اگر نوشا آ بھی جائیں تو اب قاضی صاحب نہیں, قاضی صاحب ندارت. اب کیا کیا جائے؟ اب قاضی صاحب کو فون کیے جاتے ہیں. تو صاحب آپ کی یہ ساری کشمکش میں وہ بیچارہ مہمان کیوں پریشان ہو؟ آپ نے اگر یہ کہہ دیا کہ صاحب عشاء کے بعد ہے, آپ کھانے کا اہتمام کر دیں, اور الحمدللہ کھانا مغرب کے ساتھ ہی تیار ہو جاتا ہے. بیچارے باورچی حضرات جو ہمارے ہوتے ہیں وہ بڑے ہی وقت کے پابند ہوتے ہیں, مغرب کے ساتھ ہی وہ کھانا تیار کر دیتے ہیں, ہر چیز گرم گرم تیار ہوتی ہے. اب دولہے کے انتظار میں کھانا ٹھنڈا ہو جاتا ہے. بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ لہٰذا اگر آپ کو آنے تاخیر بھی ہو رہی ہے نوشا صاحب, تو آپ اپنے کسی ذمہ دار شخص کو وہاں کھڑے کر دیں اور کہہ دیں کہ صاحب جو مہمان آئیں فوراً دستر بچھا دیا جائے, عشاء کے بعد ہی کھانا چالو کر دیا جائے, مجھے کچھ بھی تاخیر ہو کچھ بھی ہو, مہمانوں کو تو تکلیف نہیں ہوگی, یہ کام کر دیا جائے. اب وہ مخیر حضرات اور وہ باعزت شخصیات کے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم آ کر دولہے کا خطبہ سنیں, نکاح کا خطبہ سنیں اور ان کو مبارکباد دے کر جائیں, تو اب چاہیں تو وہ کھانا کھانے کے بعد بیٹھیں, یا ان کی کوئی طبیعت میں ناسازی ہے تو وہ چلے جائیں, اب ان کی مرضی ہے. لہٰذا آپ مہمان کا خیال رکھا کریں. تو یہ رہا میزبان کے لیے یہ بھی ایک ادب ہے کہ وہ جب کھانے پر بلائے تو فوراً مہمان کے لیے کھانا پیش کر دے. کھانے کے بعد اب چاہے وہ جتنی دیر بیٹھ جائیں آپ کے لیے کوئی سروکار نہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں, جتنا بھی آپ کی استطاعت میں ہو اتنا اچھے سے اچھا مہمان کے لیے کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب مہمان تمہارے گھر آتا ہے تو تم یہ نہ سمجھو کہ تم مہمان کو کھلا رہے ہو, بلکہ مہمان تمہارے گھر آنے سے پہلے تمہارا اور خود کا دونوں کا کھانا خدا کے پاس سے لے کر تمہارے گھر آتا ہے. لہذا جب مہمان آپ کا کھانا لے کر آپ کے گھر آ رہا ہے اور خود کا بھی کھانا لے کر آ رہا ہے, تو اب آپ کے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ آپ اس کی عزت کریں, تعظیم کریں, توقیر کریں, اور جتنا ہو سکے اس کو اچھے سے اچھا پیش کرنے کی کوشش کریں. تو یہ رہا. اس کے بعد دیکھیں اب آپ پر بھی یہ لازم ہے کہ آپ جب مہمان کی پوری خاطر تواضع کر دیں تو آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ بھائی اب جاؤ اور مجھے وقت ہو رہا ہے, یہ ادب کے خلاف ہے. اسی طرح آپ اس کے سامنے کسی کو جھڑکی نہ دیں, کسی کو باتیں نہ کریں. جیسا کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی کام کرنے والے شخصیات ہیں, کوئی کام کرنے والے نوکر وغیرہ ہیں, تو وہ مہمان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور نوکر سے کوئی غلط کام ہو جائے تو اس کو جھڑک دیتے ہیں. تو کسی نوکر کو اپنے مہمان کے سامنے جھڑکنا یہ بھی مہمان کی بے ادبی میں شمار کیا جاتا ہے, کیونکہ مہمان کے ذہن میں آئے گا کہ شاید صاحب ان کے دل میں جو کدورت پیدا ہوئی ہے شاید میرے آنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے, جس کی وجہ سے وہ اس کو باتیں کر رہے ہیں. کیا آپ نے وہ نہیں سنا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کہ آپ
اپنے احباب کے ساتھ تشریف فرما تھے، دستر بچھا ہوا تھا، سارے مہمان وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کے غلام آئے، ان کے ہاتھ میں گرم گرم آش کا کٹورا تھا، وہ آئے، کچھ ان کے پیر میں ٹھوکر لگی کہ آش کا کٹورا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر گر گیا اور کٹورا پھوٹ گیا۔ تو وہ جیسا ہی یہ حادثہ پیش ہوا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن اب دیکھیں ذرا وہ غلام کیسے تھے امام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے، انہوں نے کہا والکاظمین الغیظ، یہ آیت شریفہ تلاوت کی وہ غلام نے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے غصے کو پی لیا۔ پھر انہوں نے اس کا اگلا حصہ تلاوت کیا والعافین عن الناس، کہ ایسے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں نے تجھے معاف بھی کر دیا۔ پھر انہوں نے آگے کا حصہ تلاوت کیا کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جب آپ نے یہ بات سنی تو فرمایا ٹھیک ہے جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اخلاق ہیں ہمارے اسلاف کے، یہ اخلاق ہیں صحابہ کے، یہ اخلاق ہیں ہمارے اہل بیت کے، تو ہمیں بطور میزبان یہ اخلاق اپنانے چاہیے، درگزر سے کام لینا چاہیے، معاف کرنا چاہیے۔ کچھ ایسی باتیں بھی ہو جاتی ہیں جو کسی مہمان سے سرزد ہو جاتی ہیں کہ مہمان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے آئے تھے، اس نے وہ فلاں چیز پکڑی اور آپ کے گھر کا ایک فانوس ٹوٹ گیا، اب آپ کیا اس کو باتیں کریں گے؟ نہیں، بلکہ ارے بیٹے کوئی بات نہیں، یہ تو ہوتے رہتا ہے، ایسا ہی کچھ نہیں، آپ فوراً اس کو جہاں کا وہاں کر دیں بات کو، کہ کوئی ایسی بات آپ کے منہ سے نہیں نکلنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے مہمان کے دل کو تکلیف پہنچے، نہ وہ مہمان کے ساتھ اور نہ ہی مہمان کے سامنے آپ کے گھر والوں کے ساتھ، لہٰذا اس کا بھی پوری طرح خیال رکھیں۔ اب جب مہمان آپ کے پاس سے رخصت ہونے لگے تو اب آپ کا کام ہے کہ مہمان کو کچھ تحفہ پیش کریں۔ ذرا دیکھیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کیا شخصیت ہے۔ فرماتے ہیں ایک دن آپ کے گھر پر دستک ہوئی، آپ نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے، ہانپ رہا ہے، کانپ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کون ہے؟ تو کہا کہ حضرت میں آپ کا مہمان ہوں، فلاں جگہ سے آیا ہوں، فوج میرے پیچھے پڑی ہے، پکڑنے کے لیے آپ مجھے پناہ دیجئے۔ تو آپ نے اس کو پناہ دی، اس کو اپنے گھر میں رکھا، کئی دن تک وہ آپ کے گھر میں رہا، آپ نے بے انتہا اس کو خاطر تواضع کی اس کی، اور بے انتہا اس کی مہمان نوازی کی، اچھے اچھے کھانے اس کو کھلائے، غرض کے جو کچھ کیا جاتا ہے وہ آپ نے کیا۔ جب وہ جانے لگا تو اب آپ نے اس کے سفر کا خرچ بھی اس کو دیا اور کچھ تحفے تحائف بھی آپ نے اس کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ جبکہ وہ مہمان تھا، بن بلایا مہمان، بغیر بلائے کے آ گیا تھا۔ اب جب اس نے یہ ساری چیزیں دیکھی امام زین العابدین سے کہ آپ نے پہلے تو اس کو پناہ دی، پھر آپ نے اس کی اتنی خاطر تواضع کی، پھر آپ نے اس کا کئی دن تک اس کی مہمان نوازی کی، پھر جاتے وقت اس کو سفر کا خرچ بھی دے رہے ہیں، تحفے تحائف بھی دے رہے ہیں، تو اب وہ شرمندہ ہوا، اتنا شرمندہ ہوا کہ وہ پلٹ کر آیا، آ کر آپ کے قدموں پر گر کر کہنے لگا کہ حضرت شاید آپ نے مجھے نہیں پہچانا لیکن میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے بابا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا گیا تھا، تو آپ نے فرمایا بس کرو، میں جانتا ہوں، تم جس دن پہلے دن جب تم میرے دروازے پر آئے تھے اور جیسے ہی میں نے تمہاری صورت دیکھی تھی، میں اسی دن پہچان گیا تھا کہ میرے بابا کے خلاف جو لوگ لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے وہاں پہلی صف میں تم بھی کھڑے ہوئے تھے، میں پہچان گیا، لیکن سنو وہ تمہارا کام تھا اور یہ جو تم نے مجھ سے دیکھا ہے یہ اہل بیت کے اخلاق ہیں جو ہم سے صادر ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں یہ اہل بیت کی شان بھی ہے اور اہل بیت کا یہ امت کو سکھانا بھی ہے کہ دیکھو چاہے مہمان کیسا ہی کیوں نہ ہو، تمہارا جانی دشمن ہی کیوں نہ ہو، جب تمہارے دروازے پر آ جائے تو اب وہ مہمان ہے، اور اس حدیث شریف کے تحت آ جاتا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مہمان کی تعظیم کرے، توقیر کرے۔ اس میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ اس مہمان کی تعظیم کرو کہ جو تمہارا آشنا ہو، جو تم سے محبت بھی کرتا ہو، جو تم سے پیار بھی کرتا ہو، یا جو تم سے بھلائی بھی کرتا ہو، نہیں، بلکہ پیارے آقا نے مہمان فرمایا ہے جو مطلق ہے، اور شریعت کا مطلق وہ ہوتا ہے کہ جس کو کوئی مقید نہیں کر سکتا۔ اب چاہے مہمان آپ کو کہہ کر آئے یا نہ کہہ کر آئے، مہمان چاہے آپ کا جان پہچان والا ہو یا کوئی اجنبی ہو، مہمان چاہے آپ کا دوست ہو یا آپ کا دشمن ہو، مہمان چاہے آپ کا رشتہ دار ہو یا کوئی پرایا ہو، چاہے کوئی ہو وہ آپ کے دروازے پر آ جائے تو بس وہ مہمان ہے۔ اب چاہے وہ کوئی عقیدہ رکھتا ہو، کوئی مذہب رکھتا ہو، کوئی دین رکھتا ہو، کسی بھی خدا کو ماننے والا ہو، وہ بس مہمان ہو گیا۔ تو اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ مہمان کی تعظیم کریں۔
اس کا مذہب دیکھ کر تعظیم نہ کریں کہ یہ تو کافر ہے، یہ تو یہودی ہے، یہ تو نصرانی ہے، میں اس کی تعظیم کیوں کروں؟ نہیں، ذرا حدیث شریف پر آپ غور کریں۔ پیارے آقا نے مطلق فرمایا ہے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، ضیف پیارے آقا نے فرما دیا کہ مہمان کی تعظیم، مہمان کیسا ہو یہ پیارے آقا نے نہیں فرمایا۔ تو ہمیں یہ اپنے اوپر لازم کر لینا چاہیے کہ ہمارے گھر، ہمارے دروازے پر چاہے جو شخص آ جائے، جس طرح کا شخص آ جائے، وہ ہمارا مہمان ہے، اور اس حدیث شریف کے تحت ہمیں اس کی تعظیم بھی کرنی چاہیے۔ جتنے آداب ہیں وہ پورے آداب بھی بجا لانے چاہیے۔ اب آخری ادب یہ رہا میزبان کے اوپر کہ جب مہمان جانے لگے تو دروازے کے باہر تک اس کے ساتھ جائیں اور اس کو الوداع کہیں، کیونکہ اگر آپ گھر کے اندر سے ہی کہہ دیں گے ٹھیک ہے صاحب السلام علیکم، اور بیچارہ وہ خود ہی گھر سے نکل کر باہر جا رہا ہے، تو اس کے دل میں ایک قسم کا کھٹکا پیدا ہوگا کہ کیا ہوا صاحب، کیا یہ مجھ سے بیزار تو نہیں ہو گئے تھے؟ آپ بڑے ہی جستجو کے ساتھ ان کے ساتھ جائیں اور بڑی ہی خندہ پیشانی کے ساتھ ان کو رخصت کرتے ہوئے کچھ الفاظ کہیں کہ بھائی آپ ہمارے گھر آئے، ہمیں بہت خوشی ہوئی، دل تو نہیں چاہتا کہ آپ کو چھوڑ دیں، لیکن کیا کریں مجبوری ہیں، مگر ہم منتظر رہیں گے، آپ کے راہوں میں ہم پلکیں بچھا کر رکھیں گے کہ آپ پھر کب تشریف لاتے ہیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ایسے جملے اس کو کہیں تاکہ ان کو معلوم ہو کہ آپ ان سے کس قدر خوش ہوئے ہیں اور کس قدر ان سے دوبارہ ملنے کے آپ متمنی ہیں۔ یہ ان کو تاثر دے کر ان کو رخصت کرنا چاہیے مہمان کو۔ لہٰذا پہلی بار یہاں پر مہمان کا ذکر آیا تھا تو ہم نے اس کی کچھ ذرا سی تفصیل کہلی سن لی ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیسری صفت بیان فرما رہے ہیں مومن کی علامت کی، وہ یہ ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ اس پر بھی ہم نے گزشتہ نشست میں کچھ کلام کیا تھا کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اس کا یہ کام ہے کہ یا تو وہ اچھی بات کہے یا پھر وہ خاموش رہے، کیونکہ دیکھیں فرمایا گیا السکوت سلامت والسلامت غنیمت، کہ خاموش رہنا سلامتی ہے، اور سن لو دنیا میں سب سے بڑی چیز انسان کی سلامتی ہے، بہت بڑی غنیمت ہے کہ کسی کو سلامتی مل جائے تو وہ نجات پا جائے گا۔ کہ زبان ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے اس کو دنیا میں بھی سلامتی ملتی ہے، قبر میں بھی سلامتی ملتی ہے اور آخرت میں بھی سلامتی ملتی ہے۔ اگر زبان چلنا شروع ہو جائے بغیر کسی روک ٹوک کے تو نہ دنیا میں سلامت رہے گا، نہ قبر میں، نہ حشر میں، کیونکہ اگر آپ بغیر سوچے سمجھے کلام کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف ہوگی، اگر وہ آپ سے چھوٹا ہے تو اس کی دل آزاری ہوگی، اگر آپ سے بڑا ہے تو آپ کی جسم آزاری ہوگی یعنی وہ پلٹا کر آپ کو مارے گا، آپ کو اذیت دے گا، تکلیف دے گا، یا پھر وہ آپ کا پیچھے جا کر کوئی ایسا نقصان کر دے گا کہ جس کی وجہ سے آپ کی تجارتوں پر، آپ کے کاروبار پر یا آپ کے معاشرے پر بہت بڑا اثر پڑے گا۔ لہٰذا نقصان کس چیز سے ہو رہا ہے؟ زبان سے، کہ آپ بھلائی کے علاوہ بھی کچھ کہنا شروع کر دیے ہیں زبان سے، اس وجہ سے۔ لہٰذا گزشتہ نشست میں ہم نے اس پر کلام کیا تھا کہ کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں کہنا چاہیے، لہٰذا ہم اس کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں، اس حدیث شریف کو، 15ویں حدیث شریف کو، کہ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ مومن کے جو صفات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں ان صفات کو ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اب حدیث